پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے 3 چیزیں بیان کی تھی، اب سن لیں۔ پہلے ہم نے یہ بیان کیا تھا کسی بھی انسان کو کسی بھی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ، کسی کے بھی تحفے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تحفہ یا ہدیہ جو بھی دیا جائے اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور آج ہم بیان کریں گے کہ جس طرح کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اسی طرح کسی گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی گناہ کو بھی حقیر یا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، گناہوں کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پہ جو ہے وہ 3-4 اقوال ذکر فرمائے۔ اس میں سے ایک قول جو سب سے جو ہے وہ قریب ترین یا جو انہوں نے بھی بیان اس کے بارے میں یہ ہے کہ کل ذنب ختم بلعنت او غضب او نار، کہ ہر وہ گناہ کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس پہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام انہوں نے لعنت کی ہو، یا اس پہ کسی سزا کا ذکر ہو یعنی آگ کا، اور یا دنیاوی سزا اس پہ ہو، اس پہ دنیاوی سزا ہو یا اخروی کوئی سزا ہو، یا اللہ کی ناراضگی کا اس پہ اظہار ہو، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ گناہ جن کے ساتھ ایسی کوئی چیز ذکر نہ ہو لیکن اس کو گناہ شمار کیا گیا ہو، وہ صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ ان کی سزائیں الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، لیکن جو صغیرہ گناہ ہے، ان گناہوں کو بھی انسان کبھی حقیر نہ سمجھے۔ بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ معمولی بات ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایاکم ومحقرات الذنوب۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے گئے گناہوں سے بچاؤ۔ ایاکم ومحقرات الذنوب، اپنے آپ کو حقیر سمجھے گئے گناہوں سے بچاؤ۔ فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکن، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی اکٹھے ہو کے انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کرجل کان بأرض فلات فحاضر صنع القوم، کچھ لوگ آپ نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ کچھ لوگ وہ کسی جو ہے وہ جنگل میں نکلے تو کھانے کا وقت ہوا، تو کھانا پکانے کے لیے اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ نکلتے ہیں اور ایک آدمی یجیء بالعود، چھوٹا سا لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا یا تنکا آپ اسے کہہ لیں، وہ ایک تنکا یا چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا لے کے آتا ہے، دوسرا بھی وہی لے کے آتا ہے، تیسرا بھی لے آتا ہے۔ وہ لوگ تنکے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ٹکڑے اکٹھے کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اس کو آگ لگا کے اس پر کھانا پکا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ اسی طرح ہے، چھوٹے چھوٹے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ آگ کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اس سے آگ جو ہے وہ انسان کے لیے آگ جو ہے وہ آگ میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا وَإِنَّ مُحَقَّرَاتَ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ، یہ چھوٹے گناہوں سے ہی جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لیتے ہیں نا، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور تیسری روایت میں اس سے اور زیادہ تنبیہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب، کہ عائشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے گئے گناہوں سے بچاؤ، محقرات الذنوب سے بچاؤ۔ فإن لها من اللہ طالبا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کے لکھنے والے بھی موجود ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے لکھنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ یعنی کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ حقیر سمجھے گئے گناہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی گناہ کو سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے، لیکن وہ گناہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کی 1-2 مثالیں مآخر میں بیان کریں گے کہ وہ گناہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا ہے، یہ معمولی سا ہے، لیکن
وہ اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے، یہ محقر ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے دل میں اسے حقیر جان رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ گناہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ حقیر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اکٹھے ہو کر بڑے بن جاتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے اور وہ چھوٹے گناہ جو ہے وہ انسان کو بڑے گناہوں تک لے جاتے ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے بدکاری اور زنا کا حصہ لکھا جاتا ہے، یعنی کوئی آنکھ کا، کوئی کان کا، کوئی زبان کا، کوئی ہاتھ کا، لیکن فرج اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ یعنی انسان جب کسی چھوٹے گناہ میں پڑتا ہے تو وہ چھوٹا گناہ جو ہے وہ اس کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور وہیں اس کی طرف جو ہے وہ اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے لکھنے والے طالب موجود ہیں، مطلب یہ کہ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے روز قیامت وہ اپنا حصہ اور اپنے چھوٹے سے گناہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے روز قیامت آ جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، کہ کوئی بھی چھوٹا گناہ آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سارے گناہ لکھے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ اس برائی کو بھی لکھ لیتے ہیں، اس برائی کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ اور قیامت کے روز وہ کیا کہیں گے جو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے کہ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ یہ جو سورۃ کہف ہر جمعہ پڑھی جاتی ہے کہ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، ہر چیز جو ہے وہ اس کتاب میں لکھی گئی۔ انسان سمجھتا ہے گناہ چھوٹا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے، چاہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی۔ اور یہ جو انسان بعض دفعہ چھوٹا گناہ جسے سمجھتا ہوتا ہے، تو صحابہ کرام جو تھے ان کے ہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہ اس کو کتنا بڑا سمجھتے تھے۔ کہ دیکھیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ لوگوں اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، یہ نہ ہو تمہارے اعمال تباہ ہو جائے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز بڑی اونچی تھی، قدرتی طور پر آواز جو ہے بعض لوگ بولتے ہیں نا ماشاءاللہ وہ لاؤڈ اسپیکر میں ہی بولتے ہیں، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بات کر رہے ہوتے ہیں تو موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ موبائل کا انہوں نے ویسے ہی تکلف کیا، بات ان کی ویسے ہی پہنچ رہی ہوتی ہے، تو بعض لوگوں کی نا آواز ویسے ہی بہت اونچی ہوتی ہے۔ تو وہ صحابی تھے، دل کے بڑے اچھے تھے، لیکن آواز ان کی اونچی، لیکن یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے سمجھا بھی میں تو گیا، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بولتا ہوں، میری آواز بڑی اونچی ہوتی ہے، میں تو تباہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں روز آتے تھے، گھر میں بیٹھ گئے، روتے رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کچھ وقت گزرا تو آپ نے فرمایا کہ کچھ دنوں سے وہ فلاں صحابی وہ نظر نہیں آ رہے، تو ایک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول میں اس کا ہمسایہ ہوں، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ تو گئے پوچھنے کے لیے تو رو رہے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ تم آگ میں چلے جاؤ، تمہارے اعمال تباہ جو تمہیں خبر نہ ہو، انا من اہل النار، میں تو جہنمی ہو گیا، میری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے بلند ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں یہ لوگ اپنے گناہوں کو کیا سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے آ کے یہی بات نبی علیہ السلام کو بتائی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب آپ نے سمجھایا کہ فرمایا جاؤ اس کو بتا دو، وہ اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنتیوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے۔ کتنی عظیم خوشخبری اسے مل گئی۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین اپنے گناہوں کو اس طرح، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس طرح سمجھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ قال انکم لتعملون
کہ اے لوگو تم انکم تعملون انما لہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تم کچھ گناہ کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو یہ بال سے بھی باریک ہے، یعنی اتنے چھوٹے انہیں سمجھتے ہو. وَكُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات یعنی مہلکات، اور ہم ان گناہوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں تباہ کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے. اور یہی مومن کی شان ہے کہ وہ کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھتا اور کمتر نہیں سمجھتا. جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، مومن اپنے گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ کسی وقت بھی اس کے اوپر گر سکتا ہے. یعنی مومن اپنے گناہ چھوٹے بڑے سب کو پہاڑوں کی طرح سمجھتا ہے اور اس طرح ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ یعنی یہ گناہ یہ پہاڑ ہے جو کسی وقت بھی میرے اوپر گر سکتے ہیں. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى عَنْفِهِ، اور جو فاجر ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے کہ مکھی تھی ناک پہ بیٹھی، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، اس طرح کیا تو اڑ گئی، یعنی اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی اپنے گناہوں کو. عزیزان گرامی، یہ جو شیطان جب انسان سے بڑے گناہوں سے مایوس ہو جاتا ہے نا، دیکھتا ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا نہیں ہو رہے، تو پھر یہ چھوٹے دروازوں سے انسان کی طرف آتا ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشیطان قد یئس ان یعبد الاصنام فی ارض العرب، شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ یہاں مکہ مدینہ میں ارض عرب میں شیطان جو ہے وہ بتوں کی عبادت کی جائے. وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْكُمْ بِدُونِ ذَلِكَ بِالْمُحَقَّرَاتِ وَهِيَ الْمُوبِقَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا. کیوں؟ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں تم کو مبتلا کرتا ہے، ایسے گناہوں میں تم کو مبتلا کرتا ہے کہ تم انہیں حقیر سمجھتے ہو، لیکن روز قیامت وہی گناہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گا. وہی گناہ جن کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے. تو شیطان جو ہے انسان کو کہتا نہیں کہ اتنے بڑے بڑے گناہ لوگ کر رہے ہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے، اس میں کیا ہے، یہ تھوڑی سی چیز ہے، ذرا تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہے. تو یہ ایسے انسان کے دل میں وہم ڈالتا ہے اور انسان کے دل کو جو ہے وہ اس طرح ان گناہوں کی طرف لے کے آتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے، ایسے گناہ اس کی عادت بن جاتی ہیں، وہ عادتاً انہیں کرتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ عادت ہی اس کی پکی ہو جاتی ہے اور وہی گناہ بڑے ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، کسی گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ قطروں سے مل کے سمندر بنتے ہیں اور ذروں سے مل کے صحرا بنتے ہیں اور کنکریوں سے مل کے پہاڑ بن جاتے ہیں. یہ جو چھوٹا گناہ بعض دفعہ انسان مصر اس پہ رہتا ہے وہی گناہ بڑا ہو جاتا ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا کبیرۃ مع استغفار ولا صغیرۃ مع اصرار. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو جامع العلوم والحکم میں ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ کبیرہ بھی جو ہے جب استغفار کر لی جائے تو وہ کبیرہ گناہ ہی نہیں رہتا، اور کوئی گناہ چھوٹا ہو اس پہ اصرار کیا جائے پھر وہ چھوٹا نہیں رہتا. لا کبیرۃ مع استغفار ولا صغیرۃ مع اصرار. جب بڑے گناہ سے انسان بڑا گناہ کو کرے کہ اس پہ توبہ کر لے، بہتر ہے کہ انسان یعنی وہ اس کے لیے انجام کے اعتبار سے کہ اس کی بجائے کہ انسان ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ کرے اور پھر اس میں توبہ بھی نہ کرے اور اس کو توبہ کی جو ہے وہ توفیق ہی نصیب نہ ہو. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاصرار علی الصغیرہ قد یساوی اثمہ اثم الکبیرہ، کہ جو چھوٹے گناہ ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ اکٹھے ہو کے کبیرہ گناہوں کی طرح اس کا گناہ بن جاتا ہے. او یربی علیہ، یا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں یہ انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. اغاثۃ اللہفان یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ جو ان کا یہ قول ہے. تو بات یہ ہے کہ جو گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ ایک ذرہ ہم نے ذکر کیا نا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کی جو نافرمانی ہوتی ہے وہ بھی کس طرح جو ہے وہ رائی سے
جو ہم رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ذروں سے، کس طرح جو ہے وہ انسان کی طبیعت پہ اور انسان کے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے، جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے جو ہے نا وہ دلوں پر، فتنے آتے ہیں نا انسان کے دل پہ گزرتے ہیں چھوٹے چھوٹے، عودا عودا جیسے تنکے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے فتنے، فأی قلب اشربها نکتت فیہ نکتۃ سودا، تو جو بھی دل اس چھوٹے سے فتنے کو اپنا لے، چھوٹے سے گناہ کو اپنا لے، تو اس چھوٹے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پہ ایک چھوٹا سا کالا نشان پڑ جاتا ہے، پھر وہ دوسرا کرتا ہے دوسرا نشان، تیسرا کرتا ہے تیسرا نشان، یہاں تک کہ انسان چھوٹے چھوٹے یہ کام کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جس دل نے جو ہے وہ ان گناہوں سے پرہیز کیا اور بچا، نکتت فیہ نکتۃ بیضاء، اس کے دل پہ ایک سفید نشان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں، پھر دوسرے گناہ سے انکار کیا پھر دوسرا سفید نشان، حتیٰ کہ اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، پورے کا پورا صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں انسان کے، یعنی عمر گزرتی ہے نا، عمر کے ساتھ ساتھ جیسے انسان مکلف ہوتا ہے اس کے دل جو ہے یا تو اس کا دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا دل اس کا سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ یہ دل اس طرح سفید ہو جاتا ہے جس طرح صفا نامی ایک پتھر ہے سفید ہوتا ہے، اسے صفا کہتے ہیں، تو اس سفید پتھر کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، یا وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، کالکوز مجخیہ، آپ نے فرمایا جس طرح کو پیالہ الٹ دیا جائے، دیکھیں یہ گلاس ہے نا، اس کو الٹ دیا ایسے، اب اس میں کوئی چیز ڈالی، اس کے اندر کوئی چیز جائے گی، آپ نے فرمایا کالکوز مجخیہ، جیسے پیالہ ہوتا ہے اس کو الٹا کر دیا جائے، اس پہ کچھ بھی ڈال لیں، اب جس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے اس پہ قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اس پہ حدیث بھی پڑھی جاتی ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، بس وہی چیز اس کے دل پہ اثر کرتی ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے، جو اس کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے اس طرح دل جو ہے انسان کا جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواتر الصغائر عظیم التأثیر فی سواد القلب، کہ گناہ جو ہیں جب چھوٹے گناہ جب یہ مسلسل انسان کرتا ہے تو اس کا بھی دل پہ اثر ہوتا ہے، وَهُوَ كَتَوَاتُرِ قَطَرَاتِ الْمَاءِ عَلَى الْحَجَرِ، یہ اسی طرح کو پتھر ہے، سخت پتھر، اس پہ پانی کے قطرے مسلسل پڑتے رہیں، فَإِنَّهُ يَحْدُثُ فِيهِ حُفْرَةٌ، تو اس میں سوراخ، پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، حالانکہ پانی نرم ترین چیز ہے اور پتھر سخت ترین چیز ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ پانی گرنے سے پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گس جائے پتھر کی سل۔ عزیزان گرامی، چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو کس طرح پکڑ لیتے ہیں، بعض دفعہ انسان نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ جنگ خیبر کا واقعہ ہے کہ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک غلام کا تحفہ دیا، اس کا نام تھا غلام کا مدعم اس غلام کا نام تھا۔ دیکھیں کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کو لے کے جایا کرتا تھا، کتنا بڑا عمل ہے، جنگ میں شریک ہے، مسلمان ہے، اسلام بھی قبول کیا، جہاد میں شامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو ہے وہ کرنے کا اسے موقع مل رہا ہے۔ اسی طرح آپ کی نا ایک سواری کو جنگ خیبر کے موقع پر فتح ہونے کے بعد آپ کی نا سواری کو لے کے جا رہا تھا، اچانک کسی طرف سے تیر آیا، اندھا تیر، اس کو لگا، گرا، فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے سب نے آواز لگائی، ہنی اللہ بالجنہ، کیسا خوش قسمت انسان ہے، میدان جہاد میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے فوت ہو گئے، شہید ہو گیا، خوشخبری ہو اس کو جنت کی، ہنی اللہ بالجنہ۔ آپ نے فرمایا رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات، آپ نے فرمایا کلا، نا ایسی بات نہیں، ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان الشملۃ التي اخذها یوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا، کہ خیبر والے دن جب مال غنیمت اکٹھا ہوا، ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، کہ چھوٹی سی چادر تھی اس نے اٹھا لی تھی، شہید ہونے کے بعد بھی، فوت ہونے کے بعد بھی، اللہ کے راستے میں قتل ہونے کے بعد بھی، وہ چادر آگ بن کر اس پر لپٹی ہوئی ہے، آگ بن کر اس پر لپٹی ہوئی، شہادت کے بعد بھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، یہ چھوٹی سی چیز ہے؟ نے فرمایا ہاں، یہ چھوٹی سی چادر ہی جو تھی یہی اس پہ آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے۔ کچھ صحابہ گئے، انہوں نے ایک چھوٹی سی تسمہ کسے ہم کہیں گے، جیسے کوئی بوری کا منہ باندھنے کے لیے تھوڑا سا سیبا جیسے ہم کہہ لیتے ہیں نا، دھاگا سا، ایک صحابی وہ ایک دھاگا سا اس طرح کا نا وہ لے آئے باندھنے والا، ایک تھا وہ دو لے آئے۔ اس نے کہا جی یہ میں نے ویسے اٹھا لیا تھا، ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا ہمارا دھاگا جس سے منہ باندھا جاتا ہے، جیسے ڈوری ہم کہہ لیں، ایک ڈوری، چھوٹی سی ڈوری کا ٹکڑا، دوسرے کے بعد دو ڈوری کے ٹکڑے۔ آپ نے فرمایا یہ ڈوری کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ دو آگ کے ٹکڑے جو دو لائے، دو آگ کے ٹکڑے تھے جس سے تم بچ گئے۔ یعنی کہ بعض دفعہ چھوٹی سی چیز کو سمجھتے اس میں کیا ہے، اس میں کیا حرج ہے، اور یہی چیز انسان کو ایسے پکڑ لیتی ہے۔ اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے، تو آپ نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں۔ آپ نے فرمایا انہما لا یعذبان، دو قبریں تھیں، آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، یہ ایسے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا کہ جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، یعنی جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں تو بڑا، لیکن لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے۔ آپ نے فرمایا اما احدہما فیمشی بالنمیمہ، ایک شخص تھا چگلی کرتا تھا، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، سارا دن ہمارا کام کیا ہے نعوذ باللہ، غیبتیں کرنا، چگلیاں کرنا، چاہے وہ چھوٹوں کی ہو، بڑوں کی ہو، وہ سیاستدانوں کی ہو، وہ مذہبی رہنماؤں کی ہو، وہ گھر میں جو ہے وہ بھائیوں کی ہو، وہ بہنوں کی ہو، وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی دیورانی، جیٹھانی، ساس، بہو، ایک دوسرے کی چگلیاں، غیبتیں کرتے ہوئے دن سارا وہ گزار دیتے ہیں نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا يَتَّقِي مِن بَوْلِهِ، دوسرا پیشاب کا پرواہ نہیں کرتا تھا، ایسے کوئی چھینٹا پیشاب کا پڑ جاتا تو اس کی وجہ سے ان کو گناہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے دو لکڑیاں منگوائی، تازی لکڑی، ایک جو ہے وہ شاخ منگوائی، دو ٹکڑے کیے اور ان کی قبر پہ لگا دی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، یعنی عذاب ختم نہیں ہوگا بلکہ اتنی دیر تک تخفیف ہوگی جب تک یہ لکڑیاں خشک نہیں ہو جاتی۔ جب خشک ہو جائیں گی پھر ان کے عذاب کی شدت پھر اسی طرح شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم کو محفوظ فرمائے، اپنی اصلاح کیجیے۔ ہمارا دن کیسے گزرتا ہے، ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہماری صبح شامیں کیسے گزرتی ہیں، کیسے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کی نافرمانی ہم کر جاتے ہیں، اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ سارے محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ، اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، وہ چھوٹے ہو یا بڑے، دکہ چھوٹے گناہ، وجلہ بڑے گناہ، اولہ و آخرہ پہلے آخری ظاہری باطنی۔ اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر جن کو ہم جانتے ہیں، اور وہ گناہ بھی معاف فرما جن کو ہم جانتے ہی نہیں، جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم نے گناہ کیا لیکن اللہ کے وہ بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس موضوع پہ گفتگو انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ اسی پہ چلے گی کہ یہ جو چھوٹے ہم گناہ سمجھتے ہیں یہ مطلب ان سے ہمیں کیوں خاص طور پر ان سے بھی
کیوں بچنا چاہیے اور ان سے بچنے کے لیے کیا کیا ہم کو کرنا چاہیے، اور کچھ مثالیں بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، جن کو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں لیکن وہ بہت بڑے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماروں کو صحت تندرستی میں بدل دے، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصيبات الدنيا۔ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين۔ نستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه، نستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه، نستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔